नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। हजरात गिरामी कदर, मेरे लिए बड़े एजाज और फख्र की बात है कि मुझ ऐसे नाचीज को आज उस शहीद के शहर में अपने ख्यालात के इजहार का मौका मिला, जिसकी सारी जिंदगी नामूसे रिसालत और दिफाए सहाबा के झंडे को थामे हुए गुजरी। उस शहीद के कहे हुए अल्फाज मुझे बड़ी शिद्दत से याद आ रहे थे कि मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह डंके की चोट इस बात को बिलअमूम कहा करते थे कि अहले हदीसो, तुम्हें तुम्हारा अहले हदीस होना मुबारक हो कि तुम कायनात का वो वाहिद गिरोह हो, वो वाहिद जमात हो जिन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया, कायनात के बासियों सुन लो, अहले हदीस के सर का मालिक अर्श का खुदा है, अहले हदीस के दिल का मालिक मदीना का मुस्तफा है। जिस तरह अहले हदीस का सर बारगाहे रब्बुल आलमीन के अलावा झुक नहीं सकता, उसी तरह अहले हदीस का दिल काली कमली वाले की मोहब्बत के अलावा धड़क नहीं सकता। कि हमने सारी मोहब्बतों को आका की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया है और शहरे कामों की के रहने वाले अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि किस तरह यज़दानी शहीद ने सारी जिंदगी काल अल्लाह और काल रसूल के झंडे को बुलंद किया। आज लोग मोहब्बत के दावों को करने वाले, मोहब्बत के नारों को लगाने वाले, वो शहीद जिसने नामूसे रिसालत की खातिर न सिर्फ दावों को किया, न नारों को लगाया, बल्कि अपनी जान को भी नामूसे रिसालत के लिए निछावर कर दिया। और जब इस दुनिया से रुखसत हुए, उनकी लहद से ये सदा आ रही थी, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। और वो अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी जो सारी जिंदगी काल अल्लाह और काल रसूल के झंडे को उठाए रखा, आज अल्लाह के फजलो करम से कामों की गल्ला मंडी में उसी शहीद के रूहानी और जिस्मानी बेटे आए हुए मौलाना हबीबुर रहमान की बात को आगे बढ़ाने के लिए आए। जब तक अहले हदीस का एक बेटा भी जिंदा है, वतन के तूलो अर्ज में दिफाए सहाबा के झंडे को लहराया जाएगा। ये क्या मजाक है? आज अगवाम मगरिब
کبھی اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتی ہے. یہ فرانس کا چوڑا اور مراسی صدر کیمرون کبھی پردے کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہوا نظر آتا ہے. غلہ منڈی کے رہنے والوں، اللہ کی قسم ہے یہ اقوام مغرب ہماری غیرت کو ٹٹولتی ہے، جانچتی ہے. جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے مسلم اقوام کے لیڈر، ان کے صدور، ان کے وزیر اعظم، ان کی غیرتیں دفن ہو گئی ہیں، پھر یہ آقا کی شان میں تنقیص کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کی قسم ہے ہم یہاں پر عزم کا اعلان کرنے کے لیے آئے، جب تک اہل حدیث کا ایک بیٹا بھی زندہ ہے شان محمد میں ہم گستاخی کو نہیں ہونے دیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا محتشم الہی ظہیر. اور تم اس کی شان میں تنقیص کو کرتے ہو، اور جس کے بارے میں عرش والے کا خود ارشاد عالی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے میرے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. ثریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو اگر رقم کیا گیا میرے آقا کے نام نامی کو، اور سنو غلہ منڈی کے رہنے والوں، بلندی کیوں نہ ہو، وہ آدم صفی اللہ کا بھی امام، نوح نجی اللہ کا بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ کا بھی امام، اسماعیل ذبیح اللہ کا بھی امام، موسیٰ کلیم اللہ کا بھی امام، عیسیٰ روح اللہ کا بھی امام، کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ابھی سورج کو منور نہیں کیا تھا، ستارے کو روشنی عطا نہیں کی تھی، چاند کو جگمگاہٹ نہیں بخشی تھی، تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا. ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی، حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی. نعرہ تکبیر. اہل حدیثوں کا بادشاہ علامہ سید سبطین شاہ، اہل حدیثوں کا بادشاہ علامہ سید سبطین شاہ. اللہ نے ابھی سورج چاند ستارے کو روشنی عطا نہیں کی تھی. ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، میں تمہیں تاج نبوت کو اڑھانے والا ہوں، میں تمہیں حلت نبوت کو عطا کرنے والا ہوں. مگر سن لو پھر اگر رسول آ جائے اپنے جھنڈے کو گرا دینا ہے کہ آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد کسی کی نبوت کا سکہ نہیں چل سکتا. اور غلہ منڈی کے رہنے والوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کی سوچ ہے، یہی اہل حدیث کا نقطہ نظر ہے جس کو بیان کرتے ہوئے ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اللہ کے فضل و کرم سے انہی کے روحانی اور جسمانی فرزند آئے ہوئے اس بات کو کاموں کی غلہ منڈی میں بیان کرنے کے لیے آئے. لوگوں سن لو، ہم کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، علامہ شہید کی عظمت کی طرف نہیں بلاتے، یزدانی شہید کی عظمت کی طرف نہیں بلاتے، کسی چودھری کی چودراہٹ کی طرف نہیں بلاتے، کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے، کسی کرنیل اور جرنیل کی جرنیلی کی طرف نہیں بلاتے. ہم کائنات کے باسیوں کو یا بلاتے ہیں رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں اور کالی کمری والے کی فرمان کی طرف بلاتے ہیں. نعرہ تکبیر. حضرت علامہ احسان علی ظہیر، حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی. اللہ کے فضل و کرم سے یار دوست بھی آقا سے محبت کا دم بھرنے والے، آقا کی محبت میں غلف کو کرنے والے،
آپ کی عقیدت کو بیان کرنے والے، آپ کے محبت کے نعرے کو لگانے والے ایک ہمارے یار دوستوں کی محبت ہے. اور آؤ آج اہل حدیث کے فرزند سے بھی آقا کی محبت کو سن کے جانا ہے. ایمانداری سے بتلاؤ یہ کیا مذاق ہے؟ آقا کے حکم کے ہوتے ہوئے، آقا کی بات کو ہوتے ہوئے تو اس بات کا اعلان کرے آقا کی بات تو ٹھیک ہے. آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے امام کی بات کو کیا کہوں، اپنے شیخ صاحب کی بات کو کیا کہوں، اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، امام کے قول کو کیا کہوں، خطیب کی خطابت کو کیا کہوں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس امر کا اعلان کر دیا. لوگوں سن لو، خطیب بھی غلطی کھائے، مولوی بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، فقیر بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، مجتہد بھی غلطی کھائے، محدث بھی غلطی کھائے، تو بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں. غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا. آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی کلام کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے کرتے ہیں. ساتھیو یہ کیا بات ہے؟ آج اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی دعوت کو، اہل حدیث کے منہج کو، اہل حدیث کی سوچ کو، اس کی فکر کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے جانا ہے. لوگوں کی محبت کو جانچ کے جانا ہے. آؤ ایمانداری سے بتلاؤ کہ آقا سے محبت اس بات میں ہے، رنگ رلیاں منائی جائیں، ڈھول تاشے بجائے جائیں، روشن اور میلہ اور چراغاں کیا جائے، کہ آقا کی محبت اس بات میں ہے کہ ہم نے اس امر کا اعلان کر دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. ہم نے کہا آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے. آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان کچھ چھوڑے جا رہا، جو کوئی ان دو چیزوں سے چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا. اصحاب رسول نے پوچھا آقا محترم کیا چھوڑے جا رہے؟ ارشاد ہوا ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا. یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کی سوچ ہے، یہی اہل حدیث کا منہج ہے، یہی اہل حدیث کا نظریہ ہے، یہی وہ فکر ہے جس کو دیتے ہوئے ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آج احسان الہی ظہیر کے بیٹے اسی نعرے کو لگانے کے لیے آئے ہوئے. لوگوں سن لو، ہم امن کے دائی، ہم محبتوں کو بانٹنے والے، ہم محبتوں کو بکھیرنے والے، مگر سن لو ہمیں منوانا ہے. یا رب کا قرآن لے آؤ، یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ. رب اکبر کی قسم ہے ہماری گردنوں کو جھکا ہوا پاؤ گے. آقا کے حکم کے ہوتے ہوئے، آقا کے فتوے کے ہوتے ہوئے، آقا کے قول کے ہوتے ہوئے بات کرو گے، کسی یارے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو ہیرے کی مان لو. رب کعبہ کی قسم ہے یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی. جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے کسی چوڑے کے، کسی مراسی کے آقا کی شان میں تنقیس کرنے سے آقا کی شان میں کمی واقعہ نہیں ہو سکتی. اللہ کے فضل و کرم سے وہ آقا، وہ چہرہ کہ جس کو چہرے کو دیکھ کر ہمارا نیائیں کسی اور چہرے پہ پڑتی ہی نہیں، ہم نے اس چہرے کو دیکھ لیا، پھر آپ کے چہرے سے اپنی نگاہوں کو ہٹانا گوارا ہی نہیں. وہ چہرہ پر نور جس کو دیکھ کر حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آقا آپ کے چہرے پر نظر پڑی، منہ سے بے اختیار نکلا آپ جیسا ہنسی کوئی چہرہ ہو سکتا ہی نہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا. آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے اللہ کو کہہ رہے اللہ مجھے ایسے بنا، ایسے بنا. آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا. نعرہ تکبیر،
عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ملت علامہ احسان الہی ظہیر، شہید ملت علامہ حبیب الرحمن یزدانی، حافظ معتصم الہی ظہیر۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمیں ضرورت ہے اپنے آقا سے محبت کے نعروں کو ٹٹولنے کی، ان کو جانچنے کی، اس کو پرکھنے کی کہ ہم کہاں تک اپنے اس دعوے میں سچے ہیں، پکے ہیں۔ ایک طرف آقا کے محبت کے نعرے کو لگانا، دوسری طرف آقا کے قول کے ہوتے ہوئے، آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے اپنے چہروں کے آقا کے چہرے سے پھیر لینا اور دوسری جانب کر لینا۔ آؤ تمہیں ذرا تاریخ اسلام کی ورق گردانی کراتا چلوں۔ دربار ابو بکر لگا ہوا، اور غلہ منڈی کے رہنے والوں جانتے ہو میں کس ابو بکر کی بات کو کر رہا، وہ ابو بکر کہ جس کے بارے میں آقا کائنات کا ارشاد عالی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ہر ایک شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا۔ ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ دربار ابو بکر لگا ہوا۔ آخری بات آپ کو سمجھا کر اجازت چاہوں گا کہ سٹیج پر اور بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ دربار ابو بکر لگا ہوا، آپ کی عدالت میں ایک چور کو پیش کیا گیا جس نے تیسری مرتبہ چوری کا ارتکاب کیا۔ عادی چور تھا، پہلی مرتبہ چوری کرنے کے جرم میں اس کے داہنے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، دوسری مرتبہ پھر چوری کا ارتکاب کیا، اس چوری کرنے کے جرم میں اس کے باہنے قدم کو کاٹا گیا۔ عادی چور تھا، باز نہ رہ سکا، پھر چوری کا ارتکاب کر بیٹھا، تیسری مرتبہ چوری کو کیا ہوا۔ دربار ابو بکر میں چور کو پیش کیا، شریعت کی روح کے مطابق اس کے باہنے ہاتھ کے کٹنے کی باری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل میں خیال آیا، اس کے باہنے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، اس چور کو رفع حاجت یا دوسرے امور زندگی کو سر انجام دینے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ نے ہاتھ کے کاٹنے کی حد کو موقوف کیا، پاس ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر کے فیصلے کو سنا، تڑپ کر اٹھے، کہا ابو بکر تیری بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، مگر حکم رسول کے ہوتے ہوئے، فتوی رسول کے ہوتے ہوئے، فرمان رسول کے ہوتے ہوئے ابو بکر کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ وہ ابو بکر جنہوں نے عمر کی بات کو سنا، فوراً سے پہلے اپنی گردن کو جھکایا، کہا عمر تو نے سچ کہا، حکم رسول ہو، حکم رسول ہو، فتوی رسول ہو، قول رسول ہو، نبی کریم کے حکم کے ہوتے ہوئے ابو بکر کا حکم نہیں چل سکتا۔ اور غلہ منڈی کے رہنے والوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا نظریہ ہے جس کو دیتے ہوئے ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر، ان کی زندگی سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ ساری زندگی باطل نظاموں کے خلاف اعلان بغاوت کرتے رہے۔ یہ علامہ شہید کے الفاظ تھے، لوگوں سن لو، اہل حدیث اور باغی دو ہم معنی لغات ہیں، دو مترادف الفاظ ہیں۔ سنو، اہل حدیث باغی ہے، یہ ہر طرح کے نظام کا باغی، سرمایہ دارانہ نظام کا باغی، سوشلزم کا باغی، کیپٹلزم کا باغی، کمیونزم کا باغی، یحییٰ کا باغی، بھٹو کا باغی، ضیاء الحق کا باغی، اجاج علامہ شہید کا بیٹا غلہ منڈی میں بابا شہید کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے آیا۔ غلہ منڈی میں رہنے والوں سن لو، ہم باغی، ہم مداری اور بداری، آصف زرداری کے بھی باغی، روشن حیالی کے نام پر فروغ دینے والے عمران خان کے بھی باغی۔ وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے، یہ رب کے قرآن کے لیے ہے، یہ کالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی نعرے کو
اسی سوچ کو، اسی فکر کو لیے ہوئے ہم جناب امیر پروفیسر ساجد میر کی عمارت میں اور بھیا ابتسام الہی ظہیر کی قیادت میں، ڈاکٹر عبد الکریم کی نظامت میں میدان عمل میں اتر چکے ہیں۔ اور سن لو، ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ موت کیا چیز ہے، موت کی کیا حقیقت ہے، شہید بابا کے الفاظ میں ہمیں ان ماؤں نے جنم دیا جنہوں نے ہمیں لوری دیتے ہوئے اس بات کا درس دیا، بیٹا وطن عزیز میں ناموس رسالت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا لینا ہے مگر ان کو جھکانا نہیں ہے۔ اور غلہ منڈی کے رہنے والوں، کیا اس بات میں تم ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے قائدین کے سامنے اس بات کا عہد کرو کہ ملک کے طول و عرض میں دفاع صحابہ کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے تیار ہو، صدیق کی صداقت کا علم اٹھانے کے لیے تیار ہو، فاروق کی عدالت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، عثمان کی صحابت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، علی کی شجاعت کے فریرے کو لہرانے کے لیے تیار ہو۔ پھر سنو، ایک عہد تم نے کیا، ایک عہد اپنے قائدین کی موجودگی میں ہم کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی خانزادے کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔